بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ ہمارا موضوع بحث نہ پڑھے جانے والے حروف تھے، وہ حروف جو قرآن میں لکھے تو جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ آج ہم اس کی 5ویں قسم کو بیان کریں گے۔ لام جب حروف شمسی سے پہلے آتا ہے تو پڑھا نہیں جاتا۔ توجہ کیجیے۔ والشمس والشمس والقمر والقمر۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے لفظ والشمس ہم نے لام کو نہیں پڑھا اور دوسرے لفظ والقمر ہم نے لام کو پڑھا۔ والشمس کے اندر لام نہ پڑھے جانے والا ہے کیونکہ اس کے بعد شمسی حرف آیا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ لام نہیں پڑھنا چاہیے؟ اس کی پہچان ایسے ہے کہ پہلے تو اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اور دوسری بات ضرور اس کے اگلے حرف کے اوپر تشدید لگی ہوگی۔ والشمس ہم واو کو شین سے ملائیں گے۔ والشمس اگر کوئی کہے والشمس تو یہ غلط ہے۔ والشمس والشمس۔ عربی کے 14 حرف شمسی حروف ہیں۔ اگر ان سے پہلے لام آ جائے تو ہم لام کو نہیں پڑھیں گے اور ان حروف کو تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، اور باقی 14 حرف قمری حروف ہیں، اور اگر ان سے پہلے لام آ جائے تو اس لام کو ساکن کے ساتھ ادا کریں گے۔ جن قرآن کریم کے نسخوں میں تمام حرکات لکھے جاتے ہیں، لام کے اوپر ساکن لکھا ہوگا اور ہم پہچان لیں گے کہ اگلا حرف قمری حرف ہے۔ اب ان دو الفاظ پر توجہ کیجیے۔ للناس للآکلین۔ دونوں میں لام آیا ہے، لیکن للناس میں ہم نے دوسرے کو نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لام کے بعد والا حرف شمسی ہے۔ اس لام سے پہلے حمزۃ الوصل نہیں آیا، اس لیے کہ یہ اس سے پچھلے حرف لام سے جڑا ہوا ہے، تو الف لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور الف کے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لام سے پہلے الف ہو یا نہ ہو، ہم لام کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام پر کوئی حرکت نہیں ہے اور اگلے حرف پر تشدید ہے۔ للناس اگر اس کو ایسے پڑھا للناس تو غلط ہوگا۔ للناس۔ اسی طرح جس لام کے بعد قمری حروف آئے، اس سے پہلے کا حمزۃ الوصل کبھی لکھا نہیں جاتا، جیسے للآکلین۔ یہاں پر بھی کیونکہ حروف قمری لام کے بعد آئے ہیں تو لام پڑھا جائے گا۔ کچھ مثالوں کو مل کر پڑھتے ہیں، برائے مہربانی میرے بعد دہرائیے۔ فارت النور تحت الثرى رفيع الدرجات والذاريات أرحم الراحمين سندع الزبانية والسائلين رحلة الشتاء۔ اب کچھ مثالیں پڑھتے ہیں جن میں لام پڑھا جاتا ہے۔ ان الابرار مرج البحرين خلق الجان۔ اب کچھ الفاظ پڑھتے ہیں جن میں حمزۃ الوصل نہیں ہیں لیکن الف کے بعد حروف شمسی آئے ہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ لِلدِّينِ لِلذَّاكِرِينَ لِلرُّؤْيَا۔ جب لام کے بعد حروف قمری آئے ہیں اور لام پڑھا جاتا ہے، لِلْفُقَرَاءِ لِلْحَوَارِيِّينَ لِلْمُتَّقِينَ۔ آئیے مل کر کچھ قرآنی عبارات پڑھتے ہیں لفظ بہ لفظ۔
فأخذهم عذاب يوم الظلة اور اب ملا کر پڑھیں. فأخذهم عذاب يوم الظلة نزل به الروح الأمين نزل به الروح الأمين وسبحان الله رب العالمین. اور اب ملا کر پڑھیں. وسبحان اللہ رب العالمین. اور اب ہماری آخری مشق سورہ مبارکہ کہف کی آیت نمبر 75 سے 83، جس کو آپ مشہور قاریانی قرآن کی آواز کے ساتھ سنیں اور پھر قرآن کریم سے دیکھتے ہوئے ایک ایک جملے کو ان کے بعد دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. یقیناً انشاءاللہ یہ آپ کی بہتر تلاوت کے لیے بہت کارآمد ہے. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ و ناصر.